احسن اقبال صاحب، آپ سے شروع کروں گا. پہلے تو دہشت گردی کے اوپر آپ وزارت داخلہ بھی آپ نے سنبھالی. جب اے پی ایس کا اٹیک ہوا اس وقت بھی آپ لوگوں کی حکومت تھی، بڑی ذمہ داری سے ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا. اب جو سپل اوور ہے، جو ٹی ٹی پی ری گروپ کر کے اٹیک کر رہی ہے، دوبارہ وہ ڈٹرمنیشن چاہیے. ہمیں ان کو کچلنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ان شہیدوں کو سلام پیش کروں گا کہ جنہوں نے اپنی جانیں ملک کے لیے قربان کی ہیں. بلا شبہ اس جنگ کو ہم نے سستا نہیں جیتا، اس میں بڑی قربانیاں دی ہیں قوم نے. اس میں ہمارے مسلح فوج کے جوان، افسر، سیکیورٹی فورسز کے افراد، پھر عام شہری، سب نے اس میں بہت بڑا ایک حصہ ڈالا ہے. اور یہ قوم کی ریزالو تھی. آرمی پبلک سکول ایک نقطہ انتہا تھا دہشت گردی کا، جس کے بعد قوم اکٹھی ہوئی. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے، عمران خان صاحب دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی بلایا، پوری قومی قیادت کو بلایا، عسکری قیادت بیٹھی اور نیشنل ایکشن پلان بنا. اور اس کے بعد مسلح فوج کو کہا گیا کہ آپ کو جتنے وسائل چاہیے حکومت فراہم کرے گی، لیکن ہم نے اس چیز کی بیخ کو نہیں کرنی. اور پھر بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ 2017-18 تک ہمیں بڑی اس میں کامیابی مل گئی. 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ مجھ پہ بھی اٹیک ہوا، اور اس کے بعد ہمارے وہ آخری دن تھے حکومت کے، میں بلکہ ہاسپٹل میں تھا. تو وہاں سے ہم نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا جو سیکنڈ پارٹ 2018 سے 23 کا ہے وہ مکمل کیا، اور آخری جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں اس کی اپروول دی. ہمیں جب جو اسباب آپ نے بتائے کہ حکومت سے نکالا گیا، تو میں نے وہ تمام لوگ جو سیکیورٹی سے متعلقہ تھے ان کی بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ یہ جو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہم نے بنائی ہے 18 سے 23، اس میں ہمارا مرکزی فوکس یہ تھا کہ ہمیں کائنیٹک کے بعد اب نان کائنیٹک پہ توجہ کرنی چاہیے. دیکھیے، جیسے آپ ایک مریض کو آپریشن کرتے ہیں تو آپ اس کو ہمیشہ آپریشن تھیٹر پہ نہیں رکھ سکتے نا. آپ کو پھر اسے آپریشن تھیٹر سے نکال کے نان سرجیکل کچھ اس کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. اگر آپ اسے مستقل آپریشن تھیٹر پہ اور چھریوں کے نیچے رکھیں گے تو وہ سرجری کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی. تو اس میں ہم نے نشاندہی کی تھی کہ کیا سوشل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشنل ریفارمز کیا کرنے کی ضرورت ہے، کرمنل جسٹس سسٹم میں کیا ریفارمز کی ضرورت ہے، اکنامک انیشیٹوز، پیس اور ڈیولپمنٹ کا کیا انٹرفیس ہم قائم کریں تاکہ ایک ایسا ایکو سسٹم بنے جس میں ہم ان بیماریوں سے، یہ جو بار بار ہمیں اٹھاتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، ہم اس کا سدباب کر سکیں اور اس میں یہ بیج پن پہ نہ. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ 4 سال اس نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس وقت سارا آبسیشن یہ تھا کہ جی ہم لوگ جو اپوزیشن کے لوگ تھے، شاید ہم ہی دہشت گرد ہیں، شاید ہم ہی اس ملک کے غدار ہیں. اور حکومت نے تمام ایجنسیوں کو، جنہیں ہم نے 100% سیکیورٹی ڈیوٹیز پہ لگایا ہوا تھا، کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر لگایا ہوا تھا، جو آئی بی ہے اس کو بھی مکمل طور پہ اپوزیشن کے پیچھے لگا دیا گیا. اسی طرح دیگر جو آپ نے خود ہی سنا کہ عارف علوی صاحب نے جو بیان دیا، دیگر ایجنسیوں سے بھی یہی کام لیا جاتا تھا کہ ہمارے ایم این اے پورے کر کے دو، ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دو. لیکن سر جو ہونا تھا وہ تو اس کا گزر گیا. نتیجہ لیکن کیا نہیں، یہ لیکن موقع یہ نہیں ہے کہ کانٹیکس، دیکھیے یہ کانٹیکس سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں. کہ وہ جو ایک ریزالو اور جو فوکس بنایا گیا تھا اسے ختم کر دیا گیا اور قوم کو منتشر کر دیا گیا. یہ وہ حالات ہیں کہ جس میں یہ گروہ فائدہ لیتے ہیں، اور یہ ان کی ری ایمرجنس ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ جو آخری پچھلی حکومت کے دن تھے اس میں جو کچھ سیٹلمنٹ انہوں نے کی ہمیں نہیں پتا، اس میں ٹی ٹی پی کو سپیس دی گئی کہ وہ واپس آ کے اس نے انگریس کیا خیبر پختونخوا کے اندر. کس نے یہ سپیس دی؟ اس کا فیصلہ کس نے لیا؟ میرا خیال ہے اس وقت کی حکومت کو ذمہ داری لینی چاہیے، جس نے بھی سپیس دی یہ تو ذمہ بہت داری. امپورٹنٹ نیوز. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آفیشلی ان کو سپیس دی ہے تو نہیں، مقصد سپیس ان دا سینس کہ وہ ان کا انگریس یہاں پہ ہوا نا. آپ نے اگر آپ نے کوشش نہیں کی کہ ان کو روکیں اور آپ نے اگر آنکھیں بند رکھیں اور وہ لوگ گھس گئے تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ پھر خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کس کی ہے؟ دیکھیے جتنا بھی آپ کر لیں، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اس کو لڑتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر کاؤنٹر ٹیررزم کا کام ہے یہ صوبائی حکومت کا ہے. پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے اربوں روپے خرچ کیے اور ایک بہت مضبوط کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا. ابھی آپ خیبر پختونخوا میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی حالت زار دیکھ لیں، پنجاب کے ساتھ اسے آپ کمپیئر کریں، حالانکہ وہ فرنٹ لائن صوبہ ہے.